میں اس بات کو بڑے فخر سے کہتا ہوں اور بڑے اطمینان سے کہتا ہوں اور اپنے تمام طالب علموں کو کہتا ہوں کہ حضور اقدس زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جہاں پہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ہدایت کا پورا سمندر جو ہے وہ آپ کے لیے نہ کھول کے رکھا ہوا. آپ پڑھیں نہ تو وہ آپ کی ایک الگ مثال کے طور پہ آج میں اس بات کو صرف آپ کو ہدیتاً پیش کرنے کے لیے کہ ہم کتنا کم پڑھتے ہیں, اور یہ میں بات ہم جو کہہ رہا ہوں میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہمارے ساتھ انتہائی محترم حافظ زبیر احمد ظہیر بھائی, السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور اقدس یہ حدیث آپ کو میں ہدیہ کر رہا ہوں اور پھر میں آپ کے پاس سوال لے کر آتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی, حالانکہ میرا یہ خیال تھا کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جو کہ نظر سے گزری نہ ہو. اب یہ حدیث جو ہے یہ حساب کی ہے. قبر میں وہ فرشتے آئیں گے, ہم نے ہمیشہ پڑھا تھا کہ وہ سوال پوچھیں گے, یہ جواب ہوگا, یہ جواب ہوگا, یہ جواب ہوگا. وہ فرشتے جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو ڈوبتا ہوا سورج دکھایا جائے گا, غروب ہوتا ہوا سورج جو ہے وہ دکھایا جائے گا. اور جب فرشتے آئیں گے اور وہ شخص جو ہے, اور یہ بات اس پیرائے میں کر رہا ہوں جبکہ نبی پاک نے کہا تھا کہ وہ قبر میں جو پہلی رات جب تمہاری حقیقت کب ہوگی, جب تمہاری آنکھیں کھول دی جائیں گی. تو وہ جب آنکھیں کھلیں گی تو وہ غروب ہوتا ہوا سورج دیکھے گا. تو وہ فرشتے جب اسے سوال کرنے لگیں گے تو یہ شخص جو کہ قبر کے اندر ہے, جس کو کہ آپ دفن کر کے چھوڑ کے آ گئے, یہ کہے گا فرشتوں سے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے. اللہ خدا کی قسم, یہ جسے کہنا چاہیے نا سلپ پہ کیچ ہو گئی بات, کہیں کہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے, سوال بعد میں کر لینا, میں ذرا نماز نہ ادا کر لوں. اب یہ آپ اپنی حکمت نہ استعمال کیجئے گا کہ وہ نماز کیسے پڑھے گا, فلاں کیسے, چھوڑ دیجئے. اب فرشتے آپس میں بات کریں گے, وہ کہیں گے جس کو نماز کا اتنا ذوق ہے اور اتنا خیال ہے اس سے کیا سوال پوچھنا ہے. اس بات کو چھوڑتے ہوئے اب یہ ہدیتاً سوال کر رہا ہوں. حضور اقدس, ہم سب چاہتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ جو ہے وہ اس ملک میں قائم ہو, انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں کیا رکاوٹ ہے, ہم کیوں نہیں کر پا رہے 75 سال سے؟ دیکھیں بھائی بلال صاحب, یہ بات جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو فرقے بنائے ہیں جی, یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنائے ہیں, نہ اس کی منشا ہے, بلکہ اس نے واضح طور پر منع کیا ہے. ہمت والی بات کر دی. اور یہ جو یہ فرقے بنے ہوئے ہیں, ہم تقسیم در تقسیم ہیں, در تقسیم, بالکل, اور ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور یہ ٹکڑیوں میں بٹ کر ہم نے اپنی طاقت, اپنی قوت اور اجتماعی حیثیت جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں اسلام نہیں آتا, اور سیکولر قوتیں اور لادین عناصر وہ جو ہیں ان کو موقع ملتا ہے ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے. کمزوری ہماری ہے, ظاہر کمزوری ہماری ہے. اب دیکھیں, میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم لوگ فرقوں میں نہ بٹے ہوتے, ایک امت واحدہ ہوتے, ایک اجتماعی قوت ہوتے, تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کسی ماں کے لال کی یہ جرت ہو سکتی تھی کہ وہ ہمارے پیغمبر کے گستاخانہ خاکے بناتا, قرآن جلاتا پھرتا. جرت ہو سکتی تھی. ہاں جی, یہ سب ہماری اپنی. اقبال نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. اب ہم لوگ سمجھتے ہیں, دیکھیں دو مرض ہیں ہماری قوم میں. جی, ایک مرض تو یہ ہے کہ مذہب ہمارا اسلام ہے, دین ہمارا اسلام ہے, ٹھیک, مگر ہم اس پر چلنے کی بجائے اس کے اپوزٹ, بالکل اس کے مخالف چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ بھی اسلام آ جائے, اور سمجھتے ہیں کہ فرقے بھی قائم رہیں گے اور اسلام بھی آ جائے, اور فرقہ وارانہ لڑائیاں بھی ہم لڑتے رہیں گے اور اسلام بھی آ جائے گا. یہ نہیں ہونے یہ خیال است و محال است و جنون. کیا خوبصورت بات کرتی ہے, اور بڑی جرت والی بات کی. یہ بات حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جو کہ میرے خیال میں لوگوں کی دلوں کی آواز ہے, لیکن کہتے ہوئے ظاہر ہے ڈر لگتا ہے, میرے جیسے انسان کو تو ظاہر ہے ڈر لگتا ہے, لیکن حافظ صاحب نے بڑی ہمت سے اور بڑی واضح طور پہ بات کی. اب اس بات کو آگے بڑھاؤں گا ضرور انشاءاللہ تعالی. امرینا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر پتر, حکم کیجئے بیٹا. جی میں آپ سے 4 سال سے ہو گیا بات کرنا چاہ رہی ہوں, جی بیٹا, کال ہی نہیں کنیکٹ ہو رہی. میں نے 2-3 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. حکم کیجئے. جی پہلے تو 4 سال ہو گئے ہیں, میرے بچے نہیں ہیں, میں بہت میڈیسن لی ہے, تو ٹریٹمنٹ بھی کروایا ہے, ٹیسٹ بھی سارے کروائے ہیں, تھوڑی بہت ہی کمی پیشی ہے, لیکن کور نہیں ہو رہا. پتہ نہیں کہ مسئلہ ہے. امرینا آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جی عابد سفیان.
عابد سفیان کلین ہے؟ اس کے جرسوں میں ٹھیک ہیں؟ جی ان کی تھوڑی بہت ہی کمی ہے، یعنی کہ موومنٹ میں ان کے جراثیم میں، تو لیکن وہ بھی میڈیسن لے رہے ہیں لیکن کوئی امپروومنٹ نہیں ہو رہی۔ دیکھو وہ جو میڈیسن لے رہا ہے نا، وہ ایسی میڈیسن نہیں ہے جو کہ جرثوموں کے اوپر ایز سچ اثر ڈالے۔ وہ جو میڈیسن لے رہا ہے وہ میڈیسن لے رہا ہے جو کہ جنرلی وائٹیلٹی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن امرینا، آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کو ہارمونز کا پرابلم ہے، آپ کو سسٹک اووری کا ایشو ہے اور آپ کو پتہ ہے بڑے عرصے سے ہے، پھر انڈر سائز سیل ہے، ایگ ہے، یہ مسائل ہیں۔ اور یہ اگر آپ کس شہر میں رہتی ہیں بیٹا؟ جی میں اسلام آباد میں رہتی ہوں۔ اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے نا بہت اچھے اچھے ادارے ہیں جو کہ آئی وی ایف کی طرف آپ کو لے کر جانے کا مشورہ دیں گے۔ سر میں وہاں پہ بھی گئی تھی لیکن ابھی انہوں نے بولا جب تک ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہو جاتے آپ نہیں آ سکتی ہیں دوبارہ، آپ کا ایگز کا جو ایشو ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہسبینڈ کے ٹیسٹ کلیئر آ جائیں۔ آپ آیت کریمہ پڑھیے اور شوہر سے بھی کہیے آیت کریمہ پڑھیں۔ اگلا سوال جی یہ پوچھنا تھا، میری جو بہن ہے ان کی ایک جگہ پہ منگنی ہو چکی ہے، میرے ماموں لگتے ہیں، آیا وہ میری بہنوں کے لیے صحیح ہیں؟ بہن کا نام کیا ہے؟ جی مہاجبین ہے اور دوسری بہن کا نام صبا مشتاق۔ اچھا، مہاجبین کی کس کے ساتھ منگنی ہوئی ہے؟ جی سگاوت کے ساتھ۔ صداقت؟ سگاوت۔ صداوت کے ساتھ۔ اور دوسری بہن کی؟ بشارت کے ساتھ۔ دیکھو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں لڑکے مجھ سے مشورہ لیتے تو میں ان کو کہتا ہے انتظار کریں بہتر رشتے کے لیے۔ یہ بہت اچھے لڑکے ہیں، آپ کو اس پہ کیا آبزرویشن ہو سکتی ہے، اور وہ بھی منگنی کے بعد جی ہونی نہیں چاہیے۔